رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 15 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں ہے جو ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے محروم ہے اور کانوں سے سنتا بھی کم ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایسی حالت میں بھی وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت بخشی ہے، اس فضیلت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا سنی تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی اتنا معذور ہونے کے باوجود اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ کی کس نعمت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق طلب کر رہے ہیں؟ معذور شخص نے جواب دیا، آپ کو کیا معلوم کہ میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کی قسم اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے تو بھی میں اس کا برابر شکر ادا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے صحیح سالم زبان عطا کی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کروں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد اور مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کان۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی طرح ہمارے کانوں کو بھی باکمال بنایا ہے اور کان کے اندر ایک پردہ بنایا جو آوازیں جمع کرتا ہے اور آواز کان کے اندر سے ہوتی ہوئی آخرکار دماغ میں سنائی دینے کی جگہ تک پہنچتی ہے اور یہیں سے آواز سننے کے قابل ہوتی ہے اور بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی گھڑ گھڑاہٹ اور سنسناہٹ نہیں ہوتی، لہذا آواز کا کسی رکاوٹ کے بغیر صاف صاف سنائی دینا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ: سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، چھوٹے ہوئے وظیفے کو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں چغلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
نمبر 9، طب نبی سے علاج، ثرید کے فوائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو تمام عورتوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ فائدہ: ثرید گوشت اور روٹی کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ روٹی تمام غذا میں اعلیٰ ترین غذا ہے اور گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے، جس سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب دونوں کو ملا دیا جائے تو بہت مفید ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کا مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھے مال کو خراب مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ